जनाब रोशनी में एक मरतबा फिर खुशामदीद रोशनी आप देख रहे हैं उस्मा ज़ैदी के साथ। और जनाब आज बात हो रही है हमारी जहाना लुत्फ़ी साहिबा से और मोहसिना मुख्तार से इंटरनेट की दोस्तियों के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि मजीद कुछ बातें हम इनसे जानना चाहें, एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। मुनीरा है हमारे साथ, कहाँ से? कराची से। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत है, आप बताइए। अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा है और इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है ये टॉपिक। इस वक्त जिस तरीके से हम इंटरनेट जिस तरह हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुका है, मैं आपसे कुछ एक दो रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज। बिल्कुल। इंटरनेट के हवाले से जब मुझे भी पता चला तो बहुत दुख हुआ। और बच्चियाँ आजकल जिस कदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं, कुछ ऐसी बहुत ही मशहूर सोशल साइट्स हैं जहाँ पर वो अपना अकाउंट बना के और बच्चे सभी अपना तस्वीरें भी रखते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स भी ज्वाइन करते हैं। अच्छा, मोस्टली अब हर एक को पता है कि ये ऐसी सोशल साइट्स हैं कि इसमें तकरीबन हर एक का अकाउंट बना हुआ होता है, इस टाइप के ग्रुप्स बने हुए होते हैं। तो क्या होता है कि जब लड़कियों की मंगनी हो जाती है तो मोस्टली लड़के जाके उन साइट पर चेक कर रहे होते हैं कि इस लड़की ने कहाँ कहाँ किस किस को क्या क्या कमेंट दिए हैं, उसकी कौन कौन सी तस्वीरें और कहाँ कहाँ उसके फ्रेंड्स हैं, क्या है सर्कल। अब ये हो जाता है बात इस तरीके से, कई मंगनियाँ हाल ही में टूटी हैं क्योंकि वो बच्चियाँ बाज़-औक़ात आपस में एक दूसरे से अगर वो कोई कमेंट्स लिख रही होती हैं तो वो बच्चियाँ आपस में बात कर रही होती हैं, उनका कोई नज़रिया नहीं होता। लेकिन जब दूसरा आदमी उसको पढ़ता है तो उसके जहन में कोई नेगेटिव बात जरूर आती है। जब हम बेतकल्लुफ़ी से आपस में बात कर रहे होते हैं तो यकीनन हमारा मतलब आपस में कोई ऐसा, लेकिन जब थर्ड पर्सन पढ़ेगा वो उसको गलत वे से लेता है। नंबर 2, बहुत सी बच्चियां हमारी जो है स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उनके साथ जो भी उनके क्लास फेलोज होते हैं, उसके बाद जब एजुकेशन खत्म हुई, शादी हुई, बच्चे हो गए आपने, उसके बाद जिन बच्चियों के अकाउंट हैं यहाँ पर, वो मसला ये होता है उसमें कोई कई साल के बाद किसी लड़के ने किसी की वॉल पे जाके लिख दिया उसके अकाउंट में कि हाँ तुम वही हो ना जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में थी। अब वो बच्चे अगर जवाब ना भी दे तो किसी और लड़की ने लिख दिया हाँ ये वही लड़की है जो हमारे ग्रुप में होती थी वो। अच्छा, जब उसके मियाँ ने ये बात पढ़ी, चाहे उनके दरमियान कभी कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं रहा हो, लेकिन वो शैतान तो आ गया दरमियान में। वो मियाँ बीवी के दरमियान एक फसाद खड़ा हो गया। और ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, मेरी कनाडा में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं कि जब इनकी वजह से रिश्ते खत्म हो गए हैं। मैं यानी ये चाह रही हूँ कि ऐसी प्लीज आप लोग अपनी कोई ऐसी इन्फो ना रखें। आपको बहुत शौक है अगर ऐसी सोशल साइट पे अपना अकाउंट बनाने का, आप किसी और नाम से रखें, कोई फर्दर कोई भी नाम रख लें, कोई निक नेम रख लें, अपना नाम शो ना करें प्लीज। एटलीस्ट लड़कियों को, मेरी बहनों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, चाहे वो अनमैरिड है मैरिड है, दोनों सूरतों में। बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई और उन पर ऐसे इल्जामात लग गए जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी, तो वो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। प्लीज आप लोग कोई भी ऐसे और अपनी तस्वीरें किसी भी सूरत में ना रखें। तस्वीरें आप अगर प्राइवेसी सेटिंग्स में भी रखती हैं तब भी बाज़-औक़ात गूगल वगैरह से जाके, कोई ऐसी साइट्स हैं जो सर्च इंजन हैं, वहाँ से जाके वो तस्वीरें अगर कोई आपके नाम के साथ पिक्स में जाके सर्च करते हैं तो तस्वीरें आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा है। मुनीरा मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल को, बल्कि खासा तवील वक्त भी यहाँ पर दिया गया, लेकिन आपने इतनी अच्छी तरीके से निशानदेही की। और देखें, ये आप ही लोगों में से एक बहन की आवाज़ है जो आपको ये बता रही है कि एक लड़की की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हुए या मज़ीद हो सकते हैं। और ये एक बड़ी दर्दमंद बहन की आवाज़ थी। मेरा ख्याल है कि QTV के इस प्लेटफॉर्म से एक अवामुन्नास में से किसी ने अपनी आवाज़ उठाई और यकीनन बहुत सारे लोग ये बात को सुन रहे हैं। ये बात को कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला करूँगी। कल का सवाल मैं आपको बता दूं, आपको ये मालूम होगा, सिलसिला हमने शुरू किया QTV में रोशनी के हवाले से।
کہ روزانہ ایک سوال آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے اور پھر جو صحیح جواب دیتا ہے اس کو ہم گفٹ ہیمپر کا اعلان کرتے ہیں، وہ گفٹ ہیمپر اس کو بھجواتے ہیں. تو اصل میں یہ ایک مقصد ہے آپ لوگوں میں دین کے حوالے سے اویئرنیس کو مزید پھیلانے کا، آپ کی معلومات کو مزید بڑھانے کا. کل جو جناب سوال کیا تھا ہم نے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس غزوے میں ہوئی، یہ معاف کیجیے گا جمعے کے دن ہمارا سوال تھا. تو 3 آپشنز ہم نے دیے تھے، غزوہ بدر، غزوہ احد یا غزوہ احزاب. تو جناب اس کا صحیح جواب تھا غزوہ احد، اور جیتنے والے کا نام ہے شیر علی صاحب کوئٹہ سے. ان کو کیو ٹی وی میں روشنی کے حوالے سے، اس مارننگ شو کے حوالے سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. ان کو بہت بہت مبارک ہو. اور جناب آج کا سوال ہے، پہلے بھی آپ نے جنید اقبال صاحب کے سیگمنٹ میں سن لیا ہوگا کہ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کس صحابی کے گھر کے سامنے ٹھہری تھی. میرا خیال یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے، اس کا تو اچھا خاصے مسلمانوں کو جواب معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کس صحابی کے گھر کے سامنے ٹھہری تھی. 3 آپشن ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب آپ نے بھیجنا ہے، جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے رائٹ میسج کے آپشن میں آپ جناب جائیں گے اور اس پر صحیح جواب ٹائپ کریں گے، اپنا نام لکھیں گے، اپنے شہر کا نام لکھیں گے، اس کے ساتھ آپ کو بھیجنا ہے 4646 پر. پھر جو جواب ہمیں صحیح یا موصول ہوں گے ان کی قرآن اندازی ہوگی، اور قرآن اندازی کے بعد آپ کو وہ گفٹ ہیمپر روانہ کیا جائے گا. اپنے موضوع کی جانب ہم دوبارہ رواں ہوتے ہیں. میں ایک بات جو ان کی ہماری بہن کی جو کال آئی ابھی، بہت ہی انرجیٹک کال ہمارے اس کے بہت انرجیٹک. اور میں بتاؤں کہ یہ جو موضوع ہے ان کا، یہ میں نے نوٹ کر کے میں خاص طور پہ لے کے آئی تھی کہ جو آپ نے کوشچن بھی کیا تھا کہ ہماری فیملی لائف پر کیا اثر پڑتا ہے. تو یہ کہ بچیوں کے حوالے سے یہ کتنی خوفناک اور خطرناک بات ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، میں تو بالکل یہ کہوں گی کہ نوجوان بچیاں جو ہیں ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں یا فیس بک پر جو ہے وہ اپنی تصویریں لگائیں یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز رکھیں. اور بہت سارے طریقے ہیں انٹرنیٹ کو یوز کرنے کے. آپ معلومات لیجئے اور معلومات دیکھیے اور اپنے اس میں اضافہ کریں، بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کے لیے ایک مصیبت جو ہے وہ کھڑی کر لیں. کل وقت محسنہ صاحبہ، اس بات کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ ایک فائدے کی چیز تھی، بالکل کہاں پہنچا دیا نفسیاتی طور پر بھی؟ اب جیسے یہ بہن بتا رہی ہے نا، گھر کن حالات کا شکار ہو گیا، بچوں میں بھی بڑوں میں بھی اس کے نفسیاتی اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ بالکل عثمان، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب ہم ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس کا سولوشن سب سے پہلے ڈھونڈنا چاہیے. صرف پرابلم کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ڈسکس کرتے رہیں گے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کریٹو کوئی کام نہیں کر رہے اور ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈ رہے. تو بچوں کو ہم اس سے دور نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے اور باقی بچوں سے ڈسکس کریں گے تو شاید وہ آپ سے چھپ کے یہ کام کرنا شروع ہو جائے. ایسا بھی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے کہ نیٹ کیفیز ہیں، بچے وہاں جا کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں کالج اور یونیورسٹیز میں بھی کبھی کبھی اویلیبل ہو جاتا ہے تو بچہ چھپ کے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں اس کو ایسے کہوں گی کہ اصل میں ایک واقعہ اس سے پہلے دہرا دوں. ہم جب یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو ایک لڑکی ہماری دوست تھی، وہ ہاسٹل میں رہتی تھی، کسی گاؤں سے پڑھنے آئی ہوئی تھی. تو وہ بڑا فخر سے ایک دن بتانے لگی، آپ کو پتا ہے میں نے اپنے گھر میں خط لکھا اور کہا کہ مجھے نوٹ بک چاہیے اور مجھے 100 روپے بھجوا دیجیے. اب آپ سوچیے کہ اس وقت میں 100 روپے، تو بھائی نوٹ بک تو کہتے ہیں انہیں کیا پتا نوٹ بک کس کو کہتے ہیں، پیرنٹس کو معلوم ہی نہیں. اب اس نے انگلش میں نوٹ بک لکھا ہے، وہ 100 روپیز منگوا رہی ہے. اب یہ بے شک وہ اس کو وہاں یونیورسٹی میں رہتے ہوئے ضرورت، جو بھی آپ کہہ لیں بچہ ہے یا ایک غلط کام کر رہا ہے، لیکن پیرنٹس کی اویئرنس ضروری ہے. اصل میں پیرنٹس خود تو بالکل نہیں ہے. تو یہاں پر سب سے زیادہ خواتین آپریٹ نہیں کر سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے عثما کہ ہم اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر ایک الٹریٹ خاتون کو کوئی دوائی دیتا ہے تو بھی تو وہ کتنا سمجھاتا ہے، وہ سمجھنے کی پوری کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو یہ دوائی اپنے بچے کو دینی، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو اسی طرح میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ پیرنٹس میں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ کہاں، کیونکہ انٹرنیٹ کی دوستیوں کے علاوہ انٹرنیٹ ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ ٹول ہے جو ہمیں انفارمیشن اور ایجوکیشن میں بہت سپورٹ کرتا ہے. اس کا پازیٹیو یوز یہ ہے کہ آپ کو ایک وہ انفارمیشن جو پہلے لائبریری ٹو لائبریری گھومنے کے بعد ہم لوگوں کو ملا کرتی تھی، اب بچے ایک بٹن دباتے ہیں اور ان کے سامنے موجود ہوتی ہے. لیکن یہ لاٹ آف انفارمیشن، بلیو می، اگر بچوں کو کوئی گائیڈ نہ ہو تو ان کے لیے لوڈ آف انفارمیشن بن رہی ہے جو آپ نے بھی کہا. اور ان میں ایک خاص طرح کی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے جو کہ پوری دنیا میں ریسرچ کی جا رہی ہے، جس کو کہتے ہیں انفارمیشن فٹیگ سنڈروم.
یعنی Information fatigue syndrome. سینڈروم. Okay. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاٹ آف انفارمیشن تو ہوتی ہے. اب وہ سب کچھ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان میں جو سائڈ افیکٹس ہو رہے ہیں وہ پتہ ان میں انگزائٹی ہو رہی ہے, ان میں ایک نیند کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں, کیونکہ بچے موسٹلی لیٹ نائٹ میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان میں جو سب سے بڑا پرابلم میں سمجھتی ہوں کہ بچوں میں ہو رہا ہے وہ فیصلہ کرنے کی قوت میں کمی ہو رہی ہے, ڈیسیژن میکنگ ان میں نہیں ہوئی, کیونکہ لاٹ آف انفارمیشن اس ایج کے مطابق وہ جب پڑھتا ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس میں سے کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز اس کو اپنے چاہے کسی اسائنمنٹ کے لیے چاہیے وہ لاٹ آف انفارمیشن جو ہے نا اب وہ اس میں الجھ کے رہ جاتا ہے. اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین مزید کنٹینیو کریں گے کہ یہاں پر اب بچہ جن